بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کمپیوٹر سائنس کی بک سٹارٹ کی ہے 6 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا جون سا فرسٹ والا چیپٹر ہے آئی سی ٹی فنڈامنٹلز، اس کے جون سے یہ ایم سی کیوز اور اس کے جون سے یہ شارٹ کوسچن ہے، ان کو سالو کر لیا ہوا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کے لانگ کوسچن جون سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن ہے آنسر دا فالوئنگ کوسچن ان ڈیٹیل، کہ درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ فرسٹ والا ہے ڈسکس 3 ٹائپس آف سافٹ ویئر، کہ سافٹ ویئر کی 3 اقسام پر بحث کریں۔ اس کا آنسر آئے گا ٹائپس آف سافٹ ویئر، کے سافٹ ویئر کی اقسام۔ دا فالوئنگ آر 3 ٹائپس آف سافٹ ویئر، کہ مندرجہ ذیل 3 قسم کے سافٹ ویئر ہیں: سسٹم سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر، اور تھرڈ والا ہے ڈرائیور سافٹ ویئر۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ والا ڈسکس کر لیتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر۔ System software is a type of computer program that is designed to run computers, hardware and application programs. کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرام کی ایک قسم ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور ایپلیکیشن پروگرام کو چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سسٹم سافٹ ویئر از دا انٹرفیس بٹوین دا ہارڈ ویئر اینڈ یوزر ایپلیکیشنز، کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر اور جو ایپلیکیشن استعمال کر رہا ہے اس کے درمیان جو انٹرفیس ہے۔ آپریٹنگ سسٹم از دا بیسٹ ناؤن ایگزامپل آف سسٹم سافٹ ویئر، کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سب سے مشہور مثال ہے سسٹم سافٹ ویئر کی۔ اس کے سم ایگزامپلز ہے۔ ایگزامپل آف سسٹم سافٹ ویئر آر مائکروسافٹ ونڈوز، میک او ایس، لینکس اور اینڈرائڈ۔ یہ ایپلیکیشن ہے سسٹم سافٹ ویئر کی۔ اب سیکنڈ والا ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر از اے ٹائپ آف کمپیوٹر پروگرام اور سافٹ ویئر پیکج دیٹ پرفارم اسپیسیفک فنکشن فار اے یوزر، کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کمپیوٹر پروگرام یا سافٹ ویئر پیکج کی ایک قسم ہے جو استعمال کرنے والے کے لیے مخصوص افعال انجام دیتا ہے۔ دا فنکشنز پرفارمڈ بائی ایپلیکیشن سافٹ ویئر، کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے انجام پانے والے افعال کین بی فار این انڈیویژول، کسی فرد کے لیے، اور فار این ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، یا تعلیمی ادارے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ایگزامپل مثالیں: The majority of apps that we use on our smartphones are examples of application software، کہ زیادہ تر ایپ جو ہم اپنے اسمارٹ فون یعنی کہ ہم اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں وہ سافٹ ویئر کی اپلیکیشن ہیں۔ ایگزامپلز آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر، سافٹ ویئر کی جون سی مثالیں ہیں: آفس سائٹس، گرافک سافٹ ویئر، ڈیٹا بیس یا ویب براؤزر، یہ ایگزامپل ہے اس کی۔ اب تھرڈ والا ہے ڈرائیور سافٹ ویئر۔ ڈرائیور سافٹ ویئر از آلسو نون ایز ڈیوائس ڈرائیور، کہ ڈرائیور سافٹ ویئر کو ڈیوائس ڈرائیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اٹ از آفٹن کنسیڈرڈ اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر، اسے اکثر سسٹم سافٹ ویئر کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ ڈیوائس ڈرائیور آر یوزڈ ٹو کنٹرول دا ڈیوائس اینڈ پیریفیرلز کنیکٹڈ ٹو اے کمپیوٹر سسٹم، کہ ڈیوائس ڈرائیور کا استعمال کمپیوٹر سسٹم میں منسلک ڈیوائس اور پیریفیرلز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل مثالیں: ایگزامپل آف ڈیوائس سافٹ ویئر آر گیم کنٹرولرز۔ یہ تھا آنسر کوسچن نمبر 1 کا۔ اب آگے ہے کوسچن نمبر 2، ڈیفرینشیٹ بٹوین سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کی دوسری اور تیسری نسل کے درمیان فرق بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر، اور یہاں پہ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر۔ جو سا فرسٹ ڈفرینٹ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی یوزڈ، کہ استعمال شدہ ٹیکنالوجی۔ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر یوزڈ ٹرانزسٹرز ایز دا پرائمری ٹیکنالوجی، کہ دوسری نسل کے جون سے کمپیوٹر تھے وہ بنیادی ٹیکنالوجی کے طور پر ٹرانزسٹر استعمال کرتے تھے۔ اب تھرڈ جنریشن ہے دا تھرڈ جنریشن کمپیوٹر یوٹیلائز انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹیکنالوجی، کہ تیسری نسل کے کمپیوٹر نے آئی سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وچ ہیز میجر ایڈوانسمنٹ فرام دا پریویس جنریشن، جو کہ پچھلی جنریشن سے ترقی ہے۔ اب سیکنڈ والا آئے گا سائز اینڈ سپیڈ، یعنی کہ سائز میں اور رفتار میں فرق۔ The computers of the second generation were larger and slow compared to the third generation computers، یعنی کہ دوسری نسل کے کمپیوٹر جو سے ہیں وہ بڑے تھے اور سست تھے بنسبت تیسری جنریشن کے۔ اور تھرڈ جنریشن ہے the third generation computers were quicker, smaller, more reliable and less expensive than their predecessor, making them more desirable to use، کہ تیسری نسل کے جو کمپیوٹر تھے وہ تیز تر، چھوٹے، زیادہ قابل اعتماد اور کم مہنگے تھے اپنے پہلے والے کمپیوٹروں کی نسبت، اور اسے استعمال کرنا بھی آسان تھا۔ اب تھرڈ والا ڈفرینس ہے پروگرامنگ لینگویج، کہ پروگرام کی زبانیں۔ COBOL یعنی کہ COBOL واز دا پرائمری پروگرامنگ لینگویج یوزڈ ان سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز، کہ COBOL دوسری نسل کے کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والے بنیادی پروگرام زبان تھی۔
اور اس میں ڈفرینس ہے ان ایڈیشن ٹو COBOL دا تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز آلسو یوٹیلائزڈ Fortran 2 to 4 and Pascal's PL1 ایز پروگرامنگ لینگویج. اور تھرڈ جنریشن میں ہے کہ COBOL کے علاوہ تیسری نسل کے کمپیوٹر نے Fortran 2 4 اور Pascal PL1 جو ہے وہ پروگرامنگ کی زبان میں استعمال کی تھی. اب لاسٹ والا ڈفرینٹ ہے ایگزامپلز یعنی کہ اس کی مثالیں. سم ایگزامپل آف سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز آر IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 اینڈ CDC 3600. یہ دوسری نسل کے کمپیوٹر کی کچھ مثالیں ہیں. اور یہاں پہ ہے سم ایگزامپلز آف تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کے تیسری نسل کے کمپیوٹر کی کچھ ایگزامپل ہیں. IBM 360 سیریز, Honeywell 6000 سیریز. یہ ان دونوں کی ایگزامپلز تھی. اور یہاں پہ ختم ہو گیا ہے کویسچن نمبر 2 کا آنسر. اب آگے ہے کویسچن نمبر 3. ڈسکس ایپلیکیشنز آف ICT ان مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ICT کی اپلیکیشن پر بحث کریں. اس کا آنسر آئے گا ایپلیکیشنز ICT devices are used in different industries. کہ ICT آلات جو ہیں وہ مختلف کارخانوں میں مختلف انڈسٹریوں میں استعمال ہو رہے ہیں. The entry of ICT devices in the industry has revolutionized the manufacturing industry. کہ ICT آلات نے صنعت کی مینوفیکچرنگ میں ایک انقلاب برپا کیا تھا. And اور led the industry toward the development of heavy machine. ICT has increased the productivity of industries. اور صنعت کو جون سی بھاری مشینری تھی ان کی ترقی کی طرف لے گیا. ICT نے صنعتوں کی پیداواری میں اضافہ کیا ہے. آگے اینڈ اور سیوڈ پروڈکشن ٹائم اور پیداواری کا وقت بچایا. ICT ٹولز آر بینگ یوزڈ ان ویریس انڈسٹریز فار ویریس پرپز سچ ایز. کہ ICT ٹولز مختلف صنعتوں میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. ویلڈنگ پارٹس آف دا کارز, پینٹ اسپریئنگ کارز ان کار فیکٹریز, مینوفیکچرنگ مائکرو چپس کہ مائکرو چپ جو سی ہے وہ تیار کرنا, لفٹنگ ہیوی پارٹس آف دا کارز کاروں کے بھاری حصوں کو اٹھانا, پیکنگ گوڈز انٹو باکس کہ سامان کو ڈبوں میں پیک کرنا. 6 والا ہے CPU مینوفیکچرنگ. اب آگے 7 والا ہے 3D پرنٹنگ اور 8 والا ہے واشنگ کارز کے کاروں کو دھونا. یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 3 کا. اب آگے ہے کویسچن نمبر 4. Where do we use navigation system and how does it works. کہ نیویگیشن سسٹم کا کہاں استعمال ہے اور اس پر کیسے کام کرتے ہیں. اس کا آنسر ہے یوزز آف نیویگیشن سسٹم. کہ نیویگیشن سسٹم کے استعمالات. نیویگیشن سسٹم آر یوزڈ ان ویریس ایپلیکیشن انکلوڈنگ. کہ نیویگیشن سسٹم مختلف ایپلیکیشن استعمال ہوتا ہے بشمول آٹومیٹک نیویگیشن. آٹومیٹک نیویگیشن سسٹم آر بلٹ انٹو کارز اینڈ پرووائڈ ڈرائیورز ود ٹرن بائی ٹرن ڈائریکشنز ٹو آ ڈیسٹینیشن. کہ آٹو نیویگیشن سسٹم کاروں میں بنائے جاتے ہیں جو ڈرائیور کو منزل کی طرف موڑ کے ساتھ ساتھ سمت فراہم کرتے ہیں. دے یوز GPS یعنی کہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ٹیکنالوجی ٹو ڈیٹرمائن دا 3 وہیکل لوکیشنز اینڈ کیلکولیٹ دا بیسٹ روٹ ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن. یعنی کہ وہ 3 گاڑیوں کے مقام کا تعین کرنے اور منزل تک پہنچنے اور بہترین راستے کا انتخاب لگانے کے لیے GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. اب سیکنڈ والا ہے میرائن نیویگیشن. Marine navigation system are used by sailors and captains to navigate ships and boats. کہ میرین نیویگیشن سسٹم جو سی ہے وہ جہازوں کے کپتان اور کشتیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. They use GPS and other navigational tools. وہ استعمال کرتے ہیں GPS اور دوسرے نیویگیشن ٹولز such as جیسے کہ الیکٹرونک چارٹ to determine their position. وہ اپنی پوزیشن کا تعین کرتے ہیں. Avoid obstacles رکاوٹوں سے بچنے کے لیے. اینڈ ریچ دیئر ڈیسٹینیشن سیفلی اور محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. یہ ہے سیکنڈ والا. اب تھرڈ والا ہے ایروسپیس نیویگیشن. ایروسپیس نیویگیشن سسٹم آر یوزڈ ان ایئر کرافٹ ٹو ہیلپ پائلٹ ڈیٹرمائن دیئر پوزیشن. کہ ایروسپیس نیویگیشن سسٹم کا استعمال ہوائی جہاز میں پائلٹوں کو ان کی پوزیشن کا تعین کرتا ہے. ٹریک دیئر پروگریس اینڈ ریچ دیئر ڈیسٹینیشن سیفلی اور محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں. دی سسٹم کین یوز GPS ایز ویل ایز نیویگیشن ٹول سچ ایز انٹرنل نیویگیشن سسٹم اینڈ ریڈیو نیویگیشن سسٹم. یہ سسٹم GPS کے ساتھ ساتھ دیگر نیویگیشن ٹول استعمال کرتے ہیں یعنی کہ INS اور ریڈیو نیویگیشن سسٹم RNS. اب 4 والا ہے آؤٹ ڈور نیویگیشن. Outdoor navigation systems such as handheld GPS devices are used by hikers, campers. اب نیکسٹ ہے اس کی ورکنگ نیویگیشن سسٹم ورکنگ.
Navigation system used a combination of GPS signal and maps to determine the location of a device. نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ کمبینیشن کیا جی پی ایس کا اور میپ کا یعنی کہ نقشوں کا، تاکہ کسی آلے کے کسی ڈیوائس کے جو سی لوکیشن ہے اس کی سمت کا تعین کر سکے اینڈ اور کیلکولیٹ دا بیسٹ روٹ ٹو ڈیسٹینیشن، منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین رستے کا حساب لگائیں۔ جی پی ایس سگنلز آر ریسیوڈ فرام اے نیٹورک آف سیٹلائٹ ان آربٹ اراؤنڈ دا ارتھ، کہ جی پی ایس سگنل جو ہے وہ زمین کے گرد مدار میں سیٹلائٹ کے نیٹ ورک سے موصول ہوتے ہیں and or are processed by the navigation system to determine the device location، اور اعلیٰ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے نیویگیشن سسٹم کے عمل کو اعلیٰ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے نیویگیشن سسٹم کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے۔ The navigation system then uses maps and other data، اس کے بعد نیویگیشن سسٹم نقشے اور دیگر ڈیٹا کا استعمال کرتا ہے۔ روڈ اینڈ ٹریفک انفارمیشن، روڈ اور ٹریفک کی جو سی معلومات ہے to calculate the best route to destination and provide turn by turn directions، اور منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین رستے کا حساب لگانے اور باری باری سمت فراہم کرتا ہے۔ یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 4 کا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، ڈیفرینشیٹ بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح کریں۔ اس کا آنسر ہے دا ڈفرینس بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر از ایز فالوز، کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا جو سا فرق ہے وہ نیچے درج ذیل ہے۔ یہاں پہ ہارڈ ویئر آئے گا اور یہاں پہ سافٹ ویئر۔ اس کا فرسٹ والا ڈیفرنس ہے فزیکل اینڈ ٹینجیبل کمپوننٹس دیٹ کین بی سین بائی ٹچڈ، کہ جسمانی اور ٹھوس اجزاء جنہیں دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے۔ اب سافٹ ویئر میں ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیٹا آر پروگرامز دیٹ کنٹرول ٹو بیہیویئر آف کمپیوٹر، کہ ہدایات ڈیٹا یا پروگراموں کا سیٹ جو کمپیوٹر کے رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب سیکنڈ والا ہے فزیکلی پرفارمز دا ایکشنز اینڈ ٹاسک ڈائریکٹڈ بائی دا سافٹ ویئر، کہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہدایت کردہ اعمال اور کاموں کو جسمانی طور پر انجام دیتا ہے۔ اب سافٹ ویئر ہے پرووائڈ دا انسٹرکشنز فار دا کمپیوٹر ٹو فنکشن ٹو دا پرفارم اسپیسیفک ٹاسک، کہ کمپیوٹر کو محسوس کام کرنے اور انجام دینے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اب تھرڈ والا ہے interdependent with software for the computer to perform properly and produce a useful output، کہ کمپیوٹر کے لیے سافٹ ویئر کے ساتھ باہم انحصار تاکہ وہ صحیح طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور کارآمد آؤٹ پٹ جو سی ہے وہ تیار کرے۔ اب سافٹ ویئر ہے interdependent with hardware for the computer to perform properly and produced a useful output، کہ کمپیوٹر کے لیے ہارڈ ویئر کے ساتھ باہم منحصر ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور ایک کارآمد آؤٹ پٹ پیدا کرے۔ اب فورتھ والا ہے اپ گریڈنگ اور ریپلیسنگ ریکوائرڈ اے مور انوالوڈ پروسیس، کہ اپ گریڈ یا تبدیل کرنے کے لیے زیادہ شامل عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں سافٹ ویئر ہے ایزیلی اپ گریڈ آر چینجڈ بائی انسٹالنگ نیو پروگرام آر اپڈیٹ، کہ نئے پروگرام یا اپڈیٹ کو انسٹال کرنے میں آسانی سے اپڈیٹ یا تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب آگے نیکسٹ 5 والا ہے usually specific to the device it is installed on and cannot be easily transferred، کہ عام طور پر اس ڈیوائس کے لیے مخصوص ہے جس پر یہ انسٹال ہوتا ہے اور اسے آسانی سے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور سافٹ ویئر ہے easily transferred from one device to another، کہ آسانی سے ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 5 کا۔ اب آگے ہے اس کا write the functions of the following ICT devices، کہ نیچے سے جو سی پرنٹر، کی بورڈ، اسکینرز، مونیٹر، اسمارٹ فون، یہ 5 ڈیوائسز دیے ہوئے ہیں، ان کے جو سے فنکشنز ہیں وہ ہم نے بیان کرنے ہیں۔ تو اس کا آنسر فرسٹ والا ہے پرنٹر۔ A printer is a peripheral device that is connected to a computer and is used to produce a hard copy of documents، کہ پرنٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو کمپیوٹر میں ڈاکومنٹس ہیں ہمارے ان کی ہارڈ کاپی کے لیے، امیج تصویروں کے لیے، اینڈ ادر ٹائپ آف انفارمیشن اسٹورڈ الیکٹرانیکل آن دا کمپیوٹر، اور دیگر قسم کی معلومات کو اسٹور کرنے کے لیے کمپیوٹر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دا مین فنکشن آف اے پرنٹر از ٹو کنورٹ ڈیجیٹل ڈیٹا انٹو اے فزیکل فارم، کہ کمپیوٹر کا بنیادی کام جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو جسمانی شکل میں تبدیل کرنا ہے، سچ ایز پرنٹڈ ڈاکومنٹس، فوٹوگراف اور لیبل، جیسا کہ پرنٹ شدہ دستاویز، تصویریں یا لیبل۔ یہ تھا پرنٹر کا فنکشن۔ اب سیکنڈ والا ہے کی بورڈ۔ The primary function of a keyboard is to input text and other data into computer or other devices، کہ کی بورڈ کا بنیادی کام ٹیکسٹ اور دیگر ڈیٹا کو کمپیوٹر یا دوسرے ڈیوائس میں داخل کرنا ہے۔
It typically includes letter, numbers and various functions keys such as enter, backspace and control. کہ اس میں عام طور پر حروف، اعداد اور مختلف فنکشن جو سے ہیں وہ شامل ہے جیسا کہ انٹر، بیک سپیس اور کنٹرول. Some keyboards may also include additional keys or buttons for specific functions such as media control or internet access. کہ کچھ کی بورڈ میں محسوس فنکشن ہے جیسا میڈیا کنٹرول اور انٹرنیٹ ایکسس، یہ والے اضافی بٹن جو سے وہ شامل ہو سکتے ہیں. یہ تھا سیکنڈ والا کی بورڈ. اب تھرڈ والا ہے اسکینر. A scanner is a device that captures images of photographs, documents and other type of physical media and converts them into digital form. کہ سکینر ایک ایسا آلہ ہے جو تصویر، دستاویز اور دیگر قسم کے فزیکل میڈیا کی تصویر کھینچنا اور انہیں ڈیجیٹل شکل میں کنورٹ کرتا ہے، یعنی کہ تبدیل کرتا ہے. Scanner can be connected to computers, laptops or other devices and can be used to create digital copies of information documents. کہ سکینر کو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا دیگر آلات سے منتقل کیا جا سکتا ہے اور ان کا استعمال اہم دستاویز جیسا کہ فوٹوگرافی، تصویریں and other type of media for storage, editing or sharing اور دیگر قسم کی میڈیا کی سٹوریج اور ڈیجیٹل کاپیاں بنانے کے لیے، اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے، اس میں تبدیلی کے لیے اور کسی کو بھیجنے کے لیے بھی. Some scanners also have the ability to read barcodes and QR codes. کہ کچھ اسکینر میں بارڈ کوڈ اور QR کوڈ کو پڑھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. یہ فنکشن جو سے ہیں یہ علیحدہ لانگ کوسچن کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ تھا تھرڈ والا. اب آگے ہے فورتھ والا. A monitor is an electronical visual display that is used to display information from a computer or other device. کہ مانیٹر ایک الیکٹرانک ڈسپلے ہے، یعنی کہ ایک الیکٹرانک سکرین ہے جو کمپیوٹر یا دوسری آلے سے معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. The primary function of a monitor is the display the visual output of a computer. مانیٹر کا بنیادی کام کمپیوٹر کے بصری آؤٹ پٹ کو ظاہر کرتا ہے. Such as text, images and videos. جیسے کہ میسیج، تصویریں اور ویڈیوز. A monitor typically receives the output signal from a computer or other device through a video cable. کہ ایک مانیٹر عام طور پر ایک ویڈیو کیبل کے ذریعے کمپیوٹر یا دوسرے ڈیوائسز سے آؤٹ پٹ سگنل وصول کرتا ہے. And then uses a cathode ray tube or liquid crystal display to display the image on the screen. اور پھر اسکرین پر تصویر دکھانے کے لیے کیتھوڈ رے ٹیوب یعنی کہ CRT اور لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے یعنی کہ LCD کا استعمال کرتا ہے. Monitors come in various sizes and resolution and can be used for a wide range of tasks such as office work, gaming, graphic design, video editing and more. کہ مانیٹر مختلف سائز اور ریزولیشن میں آتے ہیں، یعنی کہ مختلف ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ان کا استعمال دفتری کام، گیمنگ کے لیے، گرافک ڈیزائن کے لیے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اور مزید بہت سے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تھا اس کا پارٹ نمبر 4. اب اس سے نیکسٹ ہے پارٹ نمبر 5، اسمارٹ فون. A smartphone is a versatile and powerful mobile device that combines the functionality of a computer with the ability to make telephone calls. کہ اسمارٹ فون ایک ورسٹائل اور طاقتور موبائل ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کی فعالیت کو کال کرنے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑتا ہے. It allows user to communicate through phone calls, text message and internet-based apps such as email and video conferencing. کہ یہ صارفین کو فون کال، ٹیکسٹ یعنی کہ پیغامات اور انٹرنیٹ پر ایپس جیسے ای میل اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے. Additionally یعنی کہ مزید اس میں it provides internet access through cellular data اور Wi-Fi. کہ یہ سیلولر ڈیٹا یا وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے. Allowing user to browse the web, check social media and access various apps and services. جس سے صارفین ویب بروز کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا چیک کر سکتے ہیں اور مختلف ایپس اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Smart phones also have the ability to run various apps, play games and perform various tasks such as managing calendars, taking photos and videos and much more. کہ اسمارٹ فون میں مختلف ایپس چلانے، گیم کھیلنے اور مختلف کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جیسے کیلنڈر کا انتظام، تصویریں اور ویڈیو لینا اور بھی بہت کچھ. یہ تھا اسمارٹ فون. اور یہاں پہ ہمارا جو سا کمپیوٹر کا 6 کلاس کا فرسٹ چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.